رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شرافت بسوانی صاحب۔ آپ ان کی حیثیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ بہت بلند مقام کے شاعر ہیں، اور آپ ان کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں تو اس کا آپ کو اجر دینا پڑے گا۔ آئیے دوستو، جس کے لیے پوری محفل سجائی گئی اور یہ رچائی گئی، میں خطیب النصر حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور دو مصروں کے حوالے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ پریشاں ہے میرا قاتل میری ایما کی گرمی سے، پریشاں ہے میرا قاتل میری ایما کی گرمی سے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ استقبال کیجئے حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اے بیٹا کھڑے ہو جاؤ ذرا سا، تمہیں کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ، مائک دو، لو دعائے قنوت سناؤ، کھڑے کھڑے تم دعائے قنوت سنا دو، ایسے سناؤ، ایسے سناؤ، جو بات کر رہا ہے ابھی دعائے قنوت، التحیات، دعائے معصورہ اور دعائیں سنیں گے سب سے، ہم سمجھ رہے ہو؟ ہم تقریر بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، شور مچاؤ گے تو پڑھانا شروع کریں گے۔ لاؤ چلو بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ لائق صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، ابھی مخدوم گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی عزیر احمد صاحب کا بہت تفصیلی پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور
آپ کے دو بہت ہی محترم شاعر انتہائی مترنم لب و لہجے میں اپنا اپنا کلام سنا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے علیحدہ ہو گئے. چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ پھر وہ آپ کے روبرو ہوں گے. قرآن پاک کی ایک مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جلدی جلدی اس سورت کا مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں. ام القرآن بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. نماز میں آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس سورت کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. یہ سورت اتنی مقدس اور اتنی اہم ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسی سورت، عظمت اور فضیلت والی سورت، ایسی برکت والی سورت، قرآن مقدس سے پہلے آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، خواہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا چھوٹے چھوٹے صحیفے ہوں، آسمانی کسی کتاب میں اس جیسی سورت اللہ نے نہیں نازل فرمائی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسی عظیم الشان اور برکت والی، عظمت والی سورت سے ہم کو اور آپ کو سرفراز فرمایا. اس سورت میں ہے کیا؟ قرآن کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے، جتنی باتیں اللہ نے پورے قرآن میں بیان کی ہیں تفصیلی طور پر، وہ ساری باتیں اللہ نے اجمالی طور پر اس سورت کے اندر بیان کر دی. مثلا اللہ نے توحید کو بیان کیا، اللہ نے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا، اللہ نے رسالت کو بیان کیا ہے، اور یہ سارے مضامین اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں بیان کیے. یہ سورت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ بندہ جب نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر آیت پر اس کا جواب ملتا ہے. اسی لئے فقہا لکھتے ہیں کہ مسنون اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی اس سورت کی تلاوت کرے تو ہر آیت پر ٹھہرے تاکہ اللہ کا جواب اس کو مل جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. میرا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کا بھی ارشاد ہوتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل.
یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. میرا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا. اور جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ آیتیں خاص طور پر میرے بندے کے لیے ہیں. میرا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں اسے ضرور دوں گا. اب اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، اپنی بزرگی بیان کی ہے، اور بندے کو سکھلایا بھی ہے کہ نماز میں جب میرے سامنے کھڑے ہو تمہاری زندگی کی سب سے اہم ضرورت جس کے بغیر آخرت کا ایک پل تمہارا کامیاب نہیں ہو سکتا، ہدایت ہے تمہاری زندگی کے لیے سب سے اہم چیز. ہدایت کو تم مجھ سے مانگو، اور مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پہلے اس کی بزرگی بیان کرو، پہلے اس کی عبدیت کا اقرار کرو، پہلے تم یہ اقرار کرو پروردگار عالم مدد کرنے والی ذات تو صرف آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اللہ سے تم ہدایت مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنی تعریف کیسے کری؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے اللہ. رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا. پرورش کرنے والا، جیسے ماں باپ بچپن میں اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تو پرورش میں صرف کھانا پینا ہی آتا ہے؟ بچہ بھوکا ہے ماں باپ اس کا انتظام کریں گے، بچہ پیاسا ہے ماں باپ اس کا انتظام کریں گے، بچے کو علاج معالجے کی ضرورت ہے ماں باپ اس کا انتظام کریں گے. اسی طرح بچے کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بچے کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ماں باپ اس کا انتظام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو رب بتلایا ہے کہ مسلمانوں سنو کان کھول کر، تم تو میرے ماننے والے ہو. ساری انسانیت کیا، ساری مخلوقات، انسانوں کا عالم ہو، جناتوں کا عالم ہو، درندوں کا عالم ہو، چڑیوں کا عالم ہو، شجر و حجر کا عالم ہو، ساری کائنات کو جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ان کی تمام ضروریات کی تکمیل اکیلے کرتا ہوں، اس لیے کہ میں رب ہوں. اللہ کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. رب ساری ضروریات کو پوری کرنے والا ہوتا ہے، ہر نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے. نقصان سے بچانے والی ذات رب کی ہے، نفع پہنچانے والی ذات رب کی ہے. ایک مسلمان کو اس کا یقین ہونا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام سواری پر ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. تو آقا نے فرمایا بیٹے سنو کان کھول کر کے، جب تمہیں مدد مانگنا ہوا کرے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو. جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے اپنی ضروریات کا اظہار کر لیا کرو. آقا نے اس وقت فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظکا، بیٹا کان کھول کر سن لو، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور آقا نے فرمایا تھا بیٹا کان کھول کر سن لو، اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ سب اللہ کے اختیار میں. اچھا آج کے حالات آپ دیکھیں، آج
ان حالات میں مسلمان تو یقیناً بے شمار مسائل سے دوچار، اور ساری انسانیت کے سامنے حالات ہیں، پوری دنیا کے سامنے حالات ہیں، اضطراب اور بے چینی کا عالم۔ مسلمانوں کے سامنے بے شمار مسائل ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ ان کی جان اور ان کے مال، ان کی عزت آبرو کے تحفظ سے زیادہ اہم مسئلہ مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان باقی رہے، مسلمانوں کے اعمال درست ہو جائیں، اور یاد رکھیے مسلمان قوم جب بھی اس دنیا کے اندر باعزت ہوئی ہے تو اپنے ایمان اور اعمال اور عقائد کی درستگی کی بنیاد پر اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا تعلق جب اللہ سے ٹوٹا ہے، مسلمانوں کا تعلق اس کے پیغمبروں سے کٹا ہے، مسلمانوں کا تعلق قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات سے کٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا ہے۔ تو عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن پاک کی تمام سورتیں، تمام آیتیں، تمام پارے اور سارے رکوعات اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہیں۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے ایک بہت بڑی قوم بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کی قوم کا آپ اندازہ لگائیں یہ کون لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل انہی کا خاندان ہے، انہی کی اولاد ہے، نبیوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چند نبیوں کو چھوڑ کر باقی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سارے پیغمبروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا انتخاب کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اکیلے پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی سارے کے سارے پیغمبر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ وہاں تو پورا خاندان نبیوں کا خاندان تھا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بھئی یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ یہ سب پیغمبروں کا گھرانہ، نبیوں کا گھرانہ۔ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوتے ہیں، اور مصر کیسے پہنچ جاتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ بھائیوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ مضمون تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں بہت سمیٹ کر اپنی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا پروپگنڈا کیا تھا؟ باپ کی نظروں سے اوجھل کیا، کنویں میں ڈالا، اور کنویں سے نکلے تو غلام بنا کر چند ٹکوں میں ان کو فروخت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بازار میں بولی لگی، عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر میں غلام بنا کر رکھا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو بیوی نے ان پر بدکاری کا الزام لگایا، اس الزام کے پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ ایسا شخص
جس کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہو، جو بھائیوں کی طاقت سے اور ان کی معاونت سے محروم ہو گیا ہو، جو خاندان اور اپنے سماج کے رحم و کرم سے دور کر دیا گیا ہو، اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اب بھلا کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے، لیکن ہاں حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا فرض منصبی نہیں بھولتے ہیں، بلکہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داریاں انہیں عطا کی تھیں ان کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد جیل سے نکل کر ڈائریکٹ مصر کی سلطنت پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، مصر کا مکمل خزانہ ان کے ہاتھ میں۔ اب ادھر اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بھائی جنہوں نے یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کیا تھا، ان بھائیوں کے یہاں فاقہ مستی کا عالم ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں غلہ لے کر جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں غلہ لے کر جاتے ہیں، اور سہبارہ آتے ہیں تو عجیب پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقین۔ آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اے بادشاہ وقت ہم بہت پریشان حال لوگ ہیں، ہماری پریشانی کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا، کچھ خیرات دے دیجیے ہم کو۔ وہ بھائی جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، جنہوں نے یوسف کو باپ کی محبت سے جدا کیا تھا، وہ یوسف کے پاس آنے بھیک مانگنے کے لیے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنے گھر والوں کو مصر آنے کی دعوت دی اور سب کے سب آئے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے مصر کو ایسے وقت میں سنبھالا تھا جب پورا مصر فاقہ مستی کے عالم میں تھا، جب اقتصادی اور معاشی اعتبار سے مصر کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو سنبھالا تھا، اس لیے مصر والوں کے دلوں پر حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ اب یوسف تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا خاندان ایسا معزز اور ایسا متبرک خاندان سمجھا جاتا تھا کہ کبھی بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو یوسف کے خاندان کی طرف لوگ رجوع کرتے اور ان کے خاندان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے، اپنی بات رکھتے، اور اسی سے جو کچھ فیصلہ طے ہوتا اسی پر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب ان کی حالت بگڑی، اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایات سے دور ہوئے، آسمانی ہدایات جو ان کے پاس تھیں اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اور دنیا کی محبت، دنیا کی حرص ان کے اندر پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کون سی سزا دی پتہ ہے؟ کون سی سزا دی؟ وہ مصر والے جو یوسف کے گھرانے کے ہیں، وہ مصر والے جو یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، وہ لوگ جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ایسے نبی کے باعزت گھرانے والے جب ان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ اور فرعون نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں ان کے اوپر۔ الامان الحفیظ قرآن کہہ رہا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کے گردن پر خنجر چلا دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے، پتہ لگا کہ ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً چھاپہ ماری ہوتی، اور باپ، ماں، بہن سب موجود ہیں۔ ماں باپ کے سامنے فرعون کی پولیس ماں کی گود سے بچے کو چھینتی اور ماں کے سامنے اس کے گردن پر چھری چلا دی جاتی تھی۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ ظالم و جابر بادشاہ کی طرف سے اللہ کا یہ فیصلہ تھا۔
اللہ کہہ رہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ہم نے ان کو تم پر مسلط کیا ہے، یہ آزمائش، یہ ابتلا جو تمہارے اوپر آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے آئی۔ اور پھر جب اس کے بعد مسلمانوں کے حالات تھوڑا سدھرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا اور سمجھایا بجھایا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اے لوگوں تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ جسے چاہے گا وارث بنائے گا، اور بہترین انجام تو متقیوں کا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور دھیرے دھیرے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے اور آسمانی شریعت کو انہوں نے اپنے لیے اسوہ اور نمونہ تسلیم کیا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو اس طرح بچایا کہ فرعون کو ڈبو دیا، اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو دریا سے اللہ نے بچا لیا، پار لگا دیا۔ تو بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان جب بھی اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑتا ہے، مسلمان جب بھی اپنا رشتہ اپنے پیغمبر سے جوڑتا ہے، مسلمان جب بھی اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک رازق سے جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کی سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور مسلمان کا رشتہ جب اس کے رب سے کٹ جاتا ہے، اس کے نبی سے کٹ جاتا ہے، اس کے رہنماؤں سے کٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت مسلمانوں کی ذلت کے فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس صورت میں جو دعا تلقین کی گئی وہ کیا تلقین کی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیجیے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ تیرا نازل ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو کن پر انعام ہوا ہے؟ ایک جگہ پر اللہ نے بیان بھی کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے، صدیقین صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے، شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے، اور بزرگان دین و صلحاء کے راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے۔ یہ گویا کی دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اپنا رشتہ اپنے رب سے بھی مضبوط کرو۔ مالک یوم الدین کہہ کر اشارہ ہے، آخرت میں جواب دہی کا یقین رکھو کہ ہماری ایک ایک صبح، ایک ایک شام، تنہائی ہو یا جلوت ہو، مجمع ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ایک ایک پل کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا سکھلائی گئی، یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں تمہارا رشتہ تمہارے نبی سے ایسے مضبوط ہو جیسے صحابہ کا مضبوط تھا۔ تم نبی کی بات پر قربانی کے لیے اس طرح تیار رہو جیسے شہداء نے اپنی گردنیں پیش کی ہیں۔ تم نبی کی بات کو سینے سے اس طرح چمٹا لو جیسے اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے پیغمبر کی باتوں کو اپنے سینے سے چمٹایا۔ بھئی صحابہ کرام نے نبی کی بات کو اپنی ہر بات پر آگے رکھا۔ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک مثال۔ ایک صحابی ہے سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ سن 9 ہجری میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ، اور اس نے خط بھی لکھ دیا حضور اکرم علیہ السلام کے پاس۔ آقا نے خط پڑھا
آقا کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا. پھر حضور نے جواب لکھوایا, اور جواب کیا لکھوایا؟ من محمد الرسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب. یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں, مسیلمہ کے نام ہے جو اس دھرتی کا سب سے جھوٹا انسان. یہ لکھوا دیا گیا خط. اب اتنا سخت خط, اس کے بعد مضمون تھا, بڑا سخت مضمون تھا. یہ خط لے کر کون جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط مسیلمہ کے پاس کون لے کر جائے؟ بھئی جو لے کر جائے گا اس کی جان خطرے میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کون لے جائے گا؟ حضرت حبیب ابن زید انصاری کہتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے. انہیں پتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دشمن کے پاس یہ خط لے کر جاؤں گا, میں واپس نہیں آؤں گا. لیکن بغیر چوچرا کیے ہوئے تیاری کی. یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے اس خدمت کے لیے, آپ حکم دیں, میں تعمیل کے لیے تیار ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط ان کے سپرد کیا, اور حبیب ابن زید انصاری وہ خط لے کر چلے. پہنچے مسیلمہ کے دربار میں. مسیلمہ نے خط دیکھا, اوپر سے نیچے تک دیکھا. اسے تو آگ لگ گئی تھی, کیونکہ اس کو کذاب کہا گیا, جھوٹا کہا گیا, دجال کہا گیا. مسیلمہ نے فوراً آرڈر دیا کہ ان کو قید کر لیا جائے. حبیب ابن زید انصاری کو قید کر لیا گیا. جب اگلے دن دربار لگا, اب مسیلمہ نے بلوایا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے سامنے اس حال میں لائے گئے کہ پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پورے طور پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے. جرم کیا ہے, قصور کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گئے. اب مسیلمہ نے سامنے کھڑے کر کے پوچھا اتشہد ان محمد الرسول اللہ, بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہنے لگے نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ, ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو مسیلمہ نے کہا میں بہرا ہوں, میں سن نہیں پاتا ہوں. اس نے پھر پوچھا محمد کو رسول مانتے ہو؟ جی میں مانتا ہوں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہمارے حبیب ہیں. مجھے میں بہرا ہوں, نہیں سن پاتا ہوں. پھر تیسری بار حضرت حبیب ابن زید انصاری نے پھر یہی جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں, اللہ کی پاکیزہ ہدایات لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کہا مجھے؟ کہا میں تو بہرا ہوں, نہیں سن پاتا ہوں. مسیلمہ کو غصہ آتا ہے, اس نے جلاد کو حکم دیا. جلاد نے تلوار اٹھا کر ان کے ہاتھ کے اوپر اتنی زور سے مارا کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ گرا, ہاتھ الگ تڑپ رہا ہے, الگ تڑپ رہے ہیں. پھر پوچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. اچھا مجھے؟ میں بہرا ہوں, نہیں سن پاتا ہوں. پھر فوراً یہی حکم ہوا, دوسرا ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا گیا, دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا حضرت حبیب ابن زید انصاری نے پھر یہی جواب دیا. اب ان کی زبان کو دو لوگوں نے پکڑ کر کھینچا, زبان بھی کاٹ دی گئی, خون سے تربتر. پھر پوچھا, پھر یہی جواب, کان کاٹ دیے گئے, جسم کے ایک ایک حصے کے ٹکڑوں کو ٹکڑے کر کر کے الگ کر دیا گیا, اور اسی طرح
تڑپ تڑپ کر حضرت حبیب ابن زید انصاری نے جان دے دی، لیکن اللہ کے نبی کی محبت کے آگے کسی اور کی رسالت کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور میرے ماں اور بہنوں سنو کان کھول کر، حبیب ابن زید کی انصاری کی جب والدہ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا نوجوان لخت جگر، میرا نوجوان بیٹا جس کے ہاتھ کاٹے گئے، جس کے پیر کاٹے گئے، جس کے کان کاٹے گئے، جس کی زبان کاٹی گئی، جس کے ناک کو کاٹا گیا ہے، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے، تو حبیب کی والدہ حضرت ام عمارہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حبیب ابن زید کے بارے میں جو کچھ ہوا میں نے سن لیا، مجھے فخر ہے اس بات پر، یا رسول اللہ لہذا اليوم ارضعتہ، اسی دن کو دیکھنے کی خاطر میں نے اس کو دودھ پلایا۔ میرے بھائیوں، آج جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر ہم سیرت کا صحیح معنوں میں مطالعہ کر لیں تو یہ حالات کوئی نئے نہیں آ رہے ہیں۔ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یہ کوئی نئی پریشانیاں نہیں، لیکن المیہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ اکا دکا کہیں واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ دہشت کے واقعات وائرل کیے جائیں، یہ واقعات پھیلائے جائیں، اور بعض نکمے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے وائرل نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ آپ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ۔ کبھی ٹھنڈے دماغ سے آپ نے غور بھی کیا ہے، کبھی ٹھنڈے دماغ سے، کہ جس وقت ایک مسلمان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو مارنے والے اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن مارا جا رہا ہوتا ہے، مار مار کر لات سے، گھونسوں سے، ڈنڈوں سے، چاقو سے، چھری سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنا کر پھیلانے والا کون ہے شروع میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ ویڈیو بنا کر پھیلانے والا آپ کا ہمدرد ہے کوئی؟ نعوذ باللہ، یہ ہمدرد نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ سخت دشمن ہے۔ ایک کو تو مارا جا رہا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے تمام مسلمان نوجوانوں کے اندر بزدلی پیدا کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے، ان کی ہمتوں کو کمزور کیا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو سودا کیا جا سکے، مسلمانوں کا تعلق جو ان کے رب سے ہے، مسلمان جو حوصلوں سے اور ہمتوں سے ہمیشہ دنیا کے اندر غالب رہے ہیں، ان کے غلبے کو شکست سے تبدیل کیا جا سکے، اس مقصد سے آپ کا دشمن سب سے پہلے اس کو وائرل کرتا ہے، اور اس کے وائرل کرنے میں اس کا تعاون ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ یہ حالات کوئی نئے نہیں آ رہے، یہ حالات پہلے بھی آ چکے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی سچ کہہ رہے ہیں، بہت پیار ہے، ہاں بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا اگر محبت کرتے ہو تو پریشانیوں کے لئے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف پریشانیاں ایسے بھاگتی ہیں جیسے پانی کو کہیں ڈالا جائے تو نشیبی علاقے میں پانی آٹومیٹک بھاگنے لگتا ہے، اسی طرح جو رسول اللہ کا غلام بنتا ہے پریشانیاں اس کی طرف بھاگا کرتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو ان آزمائشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ اس کے لئے رضامندی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور جو شخص ان آزمائشوں میں اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات جب آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے یہی تو بتلا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمہارا، اللہ تمہارا رب ہے۔ بچہ کبھی اسکول میں جاتا ہے، ابا جنہوں نے بچے کو کبھی ایک تھپڑ نہیں لگایا،
بچے کی پٹائی ہوتی ہے اسکول میں لیکن باپ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. بچہ پڑھتا نہیں ہے. جب اسکول میں پٹائی ہوتی ہے سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے تو باپ اندر اندر سے خوش ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. اسے تکلیف بھی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب بچے کی ہماری تربیت ہو جائے گی. اللہ تو ہزاروں باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے ایمان والے سے. اللہ کو ایک ایمان والے سے اتنا پیار ہے کہ جب تک ایک ایمان والا باقی رہے گا کائنات کا نظام یوں ہی اللہ چلاتا رہے گا. اللہ اتنا پیار کرتا ہے. لیکن جب ایمان والا اللہ سے دور بھاگتا ہے, ایمان والا پیغمبر کی تعلیمات سے دور بھاگتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو, ان دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے اب سمجھ جائیں. اور سنو, اللہ تو اعلان بھی کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ مانگنے کا اعلان کرتا ہے نا, مانگو میں دوں گا. لیکن ہم سوچتے پتہ نہیں اللہ دے یا نہ دے, دے یا نہ دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھئی آپ کو کوئی دعوت کے لیے بلائے, کاٹ دے, آپ کو دسترخوان لگا ہوا ہے, آپ جائیں بیٹھ جائیں ہاتھ دھو کر کے. جس نے بلایا ہے وہ آپ کو کھانا نہیں کھلائے گا, بلایا ہے اس نے تو کھلائے گا. ایسے ہی بعض جگہوں پر یہ نظام ہوتا ہے, میلاد یا جلسہ یا تقریر کے ختم کے بعد وہ شیرینی تقسیم کرتے ہیں. اب شیرینی تقسیم کرنے والا تقسیم کر رہا ہے, آپ نے ہاتھ پھیلایا کہ مجھے مل جائے, تو نہیں دے گا, ضرور دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان, اللہ کا منادی روزانہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں. تمہیں بخشش کی حاجت ہے, میں تمہیں بخشنے کو تیار. تمہیں روزی کی حاجت ہے, میں تمہیں روزی دینے کو تیار. تمہیں مدد کی ضرورت ہے, میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. تمہاری ہر مشکل بنانے کے لیے میں تیار ہوں. میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ سے مانگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ضرور عطا کرے گا. اس لئے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت, اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے بعد مانگنے کا سلیقہ بھی بتلایا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کا راستہ یا حدیث کا راستہ. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی, وہ کہتے ہیں سیدھا راستہ خالی قرآن پڑھ لو اپنے اعتبار سے یا حدیث پڑھ لو سمجھ جاؤ گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں صاف لکھا ہے انما العلم بالتعلم, علم جو آئے گا, جو علم صحیح راہ دکھلاتا ہے, وہ استاذ کی نگرانی میں حاصل کیا جانے والا علم صحیح راہ دکھلاتا ہے. اور بغیر استاذ کی نگرانی میں, بغیر کسی معتبر اور مستند عالم کے مشورے کے, بغیر خالص کتابوں کے مطالعے سے بسا اوقات انسان سیدھے راہ سے منحرف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے جو دعا تلقین کی ہے, دعا سکھلائی ہے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین,
یعنی نبیوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ صدیقین پر تیرا انعام ہوا، صدیقین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ شہیدوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ بزرگوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر آگے دعا منگوائی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر تیرا غصہ اترتا ہے، یعنی یہودیوں کے راستے سے جو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے پھر بھی نہیں بچتے ہیں، جو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے راستے سے مولا ہمیں بچا لیجئے۔ اور فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا لیجئے جو گمراہ ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جو نہ جان کر عمل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ جانتے نہیں ان کے راستے سے بھی بچا لیجئے۔ جو جان کر عمل نہیں کرتے وہ بھی خطرناک ڈگر پر ہیں، اور جو بالکل جانتے نہیں ہیں وہ بھی خطرناک ڈگر پر ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اپنے رہنماؤں سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، اپنے رہنماؤں کو اعتماد میں رکھ کر ان کا اعتماد بھی حاصل ہے، ان کی بات مانتے بھی ہیں، پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے بس بات بہت مختصر سی ہے کہ آج ان حالات میں اپنے عقیدے کو پہلے ٹھیک کریں۔ ایک تو اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا۔ دوسرے، آخرت کے دن جواب دہی کا یقین ہو کہ ہمارے ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اور تیسری بات، پیغمبروں سے اتنا رشتہ مضبوط ہو کہ پیغمبروں کی تعلیمات ہماری زندگی میں رچ بس جائے۔ آقا نے جو جو ہدایات دی ہیں، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آقا کی جیسی ہدایات ہیں، ان ہدایات پر ہم کامل طور پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر کامل طور پر آ گئیں، قیامت کی صبح تک ہم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آقا نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے کوئی بھی کچا اور پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جس میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، چاہے اس کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔